بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم باب سابق کی تیسری فصل الفصل الثالث آخری فصل ہے یہ اس باب کی بھی اور اس کتاب کی بھی، فی اختلاف روایت الحدیث، روایت حدیث میں اختلاف کے متعلق یہ فصل ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر روایت میں اختلاف آ جائے تو اس صورت میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اختلاف اور رواتی ظاہرۃ لہا اہمیت کبیرۃ فی علوم الحدیث، کہ راویوں کے درمیان روایت میں اختلاف ایک نہایت اہم علمی حقیقت ہے، علمی مباحث میں سے علوم حدیث کی، لما تکشف عنہ من الفوائد الحدیثیہ فی السند او المتن او فیہم، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے سند یا متن یا دونوں کے متعلق جو فوائد حدیثیہ ہوتے ہیں ان کے نکات جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں ذالک انہ عن طریق البحث الناقدی المتعمق کی فی ھذا الظاہرۃ یتبین ما وقع فی الحدیث من الوہم لبعض الرواة، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس اختلاف کا ناقد جو ہے وہ گہرا تعمق کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کرتا ہے، اس کے اندر بحث کرتا ہے، تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ما وقع فی الحدیث من الوہم لبعض الرواة، کے حدیث کے بعض حصوں میں بعض راویوں سے وہم ہوا ہے، ایک او فی سندہ او متنہ من قدح، یا سند یا متن میں کوئی علت قادحہ ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، کما انہا احیانا تکون مقویتا للحدیث کما فی بعض احوال زیادت الثقات فی السند، تو بعض اوقات یہی اختلاف حدیث کی تقویت کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ بعض احوال میں سند میں جب زیادت ثقہ آ جائیں، زیادات ثقات آ جائیں تو اس کی وجہ سے حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے۔ تو کبھی یہ زیادتی جو ہوتی ہے اختلاف، یہ ضعف کا سبب بنتا ہے اور کبھی حدیث کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ وَيَضُمُّ هَذَا الْمَبْحَثُ عَشَرَةَ أَنْوَاءٍ من علوم الحدیث، تو یہ جو قسم ہے اس میں علم حدیث کی 10 اقسام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، یہ مباحث جو ہے وہ ان 10 علوم حدیث کے انواع کو متضمن ہے۔ نمبر 1 زیادات الثقات، نمبر 2 الشاذ والمحفوظ، 2 اور 3، 4 اور 5 المنکر والمعروف، 6 المضطرب، اور 7 المقلوب، 8 المدرج، 9 المصحف، اور 10 المعلل۔ تو یہ 10 اقسام جو ہے وہ اختلاف روایت سے متعلق ہوتی ہے۔ وبعض هذه الانواع انما يتبين في اغلب الاحيان عن طریق تعدد السند،
ان میں سے اکثر جو انواع ہیں ان کا صحیح ادراک جو ہے وہ مختلف تعدد طرق کے تقابل سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت تبین علی قلۃ بدون تعدد السند، اگرچہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ ایک ہی سند سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تعدد طرق کی ضرورت پیش آتی ہے، کئی طرق مل کر جو ہے وہ صحیح ادراک جو ہے وہ ان سے حاصل ہوتا ہے، اور کبھی بغیر تعدد کے بھی کسی ایک سند سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے زیادت الثقہ، جیسے زیادت ثقہ یعنی راوی کا کسی لفظ کو سند یا متن میں زیادہ کر، فإنها قد ترد من راوی الحدیث نفسه کالمدرج والمصحف۔ تو یہ جو ہے مدرج اور مصحف، یعنی کبھی راوی اپنی خود روایت کو رد کر رہا ہوتا ہے، جیسے مدرج اور مصحف کے ساتھ فإنهما قد یعرفان بغیر نظر من روایت اخری للحدیث، اور یہ دونوں جو ہے وہ بغیر کسی دوسری حدیث کی طرف نظر کیے بغیر مدرج اور مصحف جو ہے وہ پہچان لی جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے الگ سے سند کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن الاکثر فیما ان تعرف بتعدد سند، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تعدد طرق سے پہچانے جاتے ہیں۔ لذالک ادرجنا مثل هذه الانواع فی هذا الموضوع، اسی لیے ہم نے اس طرح کی مثل هذه الانواع، اس طرح کی جو انواع ہیں انہیں اس بحث میں ذکر کیا۔ واکتفینا بالتنبیہ علی ذلک ہنا، اور ہم نے اس پر محض تنبیہ کی ہے، رفعا للالتباس، التباس کو اٹھانے کے لیے، وحجبا للتظنن، اور جو گمان ہیں وہم ہیں ان کو تظنن چھپانے کے لیے یا انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اب ان میں سے سب سے پہلے جو آ رہی ہے وہ ہے زیادت الثقات۔ زیادت الثقات کا مطلب یہ ہے ہی ما یتفرد به الثقہ فی روایت الحدیث من لفظۃ او جملۃ فی السند او المتن۔ زیادت ثقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی حدیث کی روایت میں کسی لفظ کے ساتھ یا کسی جملے کے ساتھ سند میں یا متن میں منفرد ہو، اکیلا اس کو روایت کرے، کوئی دیگر ثقہ اس کو روایت نہ کریں، تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا منفرد۔ وہذا فن مہم عنی بہ المحدثون وفتشوا الاسانید والروایات، تو یہ ایک عظیم اہم فن ہے، اس میں محدثین نے جو ہے وہ اس پر غیر معمولی انہوں نے محنت کی ہے، اس کا خوب اہتمام کیا، اور اس کے اسانید اور روایات کے بارے میں جو ہے وہ تفتیش کی ہے۔ زیادات الثقہ، زیادت ثقہ یہ ہے یا ما یتفرد به الثقۃ فی روایت الحدیث من لفظۃ او جملۃ فی السند او المتن۔ ثقہ کی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ثقہ راوی روایت حدیث میں کسی لفظ یا جملے کے ساتھ سند اور متن میں منفرد ہو تو اس روایت کو زیادت ثقہ قرار دیا جائے گا۔ وہذا فن مہم عنی بہ المحدثون، یہ ایک اہم فن ہے، اس پر محدثین نے
خصوصی توجہ دی، وفتش الاسانید والروایات، اور سند اور روایات کا خوب چھان بین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وتعبوا عن فی البحث عنہ، اور اس کی بحث میں انہوں نے کافی کوشش کی، ثم اختلفوا فی حکمہ اختلافا کثیرا، یعنی باریک بینی سے انہوں نے اس کی بحث کی، پھر اس میں ان کا اختلاف کثیر ہوا اس کے حکم میں، حتی اخل ببحثہ بعض الکاتبین، یہاں تک کہ بعض کاتبین پر جو ہے نا یہ معاملہ مخل ہو گیا ان کے لیے، بعض کاتبین کے لیے اس کی بحث جو ہے وہ مخل ہو۔ وبالنظر فی التعریف نجد تنقسم الی قسمین نلخص زبدۃ بحثہما فیما یلی، کہہ رہے ہیں کہ تعریف کی طرف نظر کرتے ہیں ہم اس کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں، اور ان دونوں کا خلاصہ جو ہے وہ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے زیادت فی السند، اور وفیہا ما یکثر من اختلاف روایت فی وصل الحدیث و ارسالہ وقضا فی رفعہ و وقفہ، یعنی زیادت سند کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اکثر راویوں کا اختلاف اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی حدیث کو ایک راوی موصول بیان کرتا ہے، دوسرا اس کو مرسل بیان کرتا ہے، اسی طرح بعض اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں اور بعض اس کو موقوف بیان کرتے ہیں، تو یہ اختلاف سند میں ہوگا۔ قد ذهب الجمہور و اکثر اہل الحدیث الی ترجیح روایت الارسال علی الوصل، جمہور اور اکثر محدثین کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر ایک راوی مرسل اور دوسرا جو ہے وہ متصل میں اختلاف کرے تو ترجیح جو ہے روایت الارسال علی الوصل، یعنی مرسل کو موصول پر ترجیح دی جائے گی، اور وہ ترجیح و روایت الوقف علی المرفوع وقف علی الرفع، اور موقوف روایت کو مرفوع پر ترجیح دی جائے گی۔ لیکن الذي علیہ المحققون من ائمۃ هذا الفن هو ترجیح الوصل علی الارسال، لیکن راجح وہ مذہب جس پر محققین ائمہ فن ہیں، اس فن کے جو ائمہ ہیں اور محققین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ موصول جو ہوگی وصل والی وہ مرسل پر ترجیح پائے گی، اور اسی طرح مرفوع موقوف پر ترجیح پائے گی۔ اذا کان راویہما حافظا متقنا ضابطا، جبکہ دونوں کے راوی مرسل اور مسند کے اور مرفوع اور موقوف دونوں کے راوی حافظ ہوں، متقن ہوں اور ضابط ہوں۔ ولم تکن قرینۃ اقوی علی ترجیح ارسالہ او علی ترجیح ارسالہ او وقفہ، اور وہاں کوئی اور کبھی قرینہ بھی نہ ہو جس کی وجہ سے مرسل کو یا موقوف کو دوسری روایت پر ترجیح دی جائے، ایسا قرینہ بھی نہ پایا جائے تو پھر رائے یہ ہے کہ موصول وہاں جو ہے وہ ترجیح پا جائے گی موقوف مرسل پر۔ قال الخطیب بغدادی ھذا القول هو صحیح عندنا، خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ ارسال راوی جو ہے حدیث کے لیے لیس بجرح لمن وصلہ، کیونکہ اگر کوئی راوی حدیث کو مرسل بیان کرے تو اس سے اس کی شخص پر جو ہے وہ جرح لازم نہیں آتی اور نہ اس کی تکذیب آتی ہے۔ اور ولعلہ ایضا مسند عند الذین رواہ مرسلا او عند بعضهم، اور شاید کہ یہ بھی ہو کہ مسند ہو ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے ان کے ہاں بھی مسند ہی ہو جنہوں نے اسے مرسل کیا، یا بعض کے ہاں، لیکن الا انہم ارسلوہ لغرض او نسیان، لیکن انہوں نے کسی غرض کی وجہ سے اسے مرسل بیان کیا، یا وہ مسند ہونا اس کا بھول گئے۔ اور والناسی لا یقتضی لہ علی الذاکر، اور جو ہوتا ہے
ناسی ہوتا ہے یہ لا یقتضی لہ ذاکر، یہ جس کو یاد ہے اس پر ترجیح پانے والا نہیں ہوتا۔ وکذا حال الراوی خبر اذا ارسلہ مرۃ ووصلہ اخرى لا یضاعف ذلک ایضا، اسی طرح کوئی راوی ایک دفعہ مرسل بیان کرے دوسری دفعہ موصول بیان کرے تو یہ بھی اس کے ضعف کی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرسل بھول گیا ہو، پھر اسے بعد میں یاد آیا ہو تو اس نے مسند بیان کیا، یا اس نے 2 دفعہ ایسے بیان کیا کسی غرض کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطیب بغدادی کا کلام ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں امام ترمذی کی۔ امام ترمذی محمد بن اسماعیل سے، اور وہ آدم بن ابی ایاز سے، اور وہ شیبان سے، اور وہ شیبان ابو معاویہ سے، اور وہ عبد الملک بن عمیر سے، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ انہوں نے فرمایا کہ خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ساعۃ لا یخرج فیہا ولا یلقاہ فیہا احد فاتاہ ابو بکر۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ انہوں نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ تشریف لائے جس وقت آپ نہیں تشریف لایا کرتے تھے، اور ولا یلقاہ فی احد، اور آپ اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، بس حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ یہ حدیث بیان کی، اور اس پر امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ پھر فرمایا حدثنا صالح بن عبداللہ، اور وہ ہمیں بیان کرتے ہیں ابو عوانہ سے، اور وہ عبد الملک بن عمیر سے، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے۔ تو یہاں یہ پہلے ابو سلمہ کے بعد عن ابی ہریرہ ہے، اور اس میں صرف عن ابی سلمہ عن رسول اللہ۔ تو ھذا الاسناد مرسل، یہ مسند مرسل ہے، اور پہلی جو ہے وہ متصل ہے۔ وراوی الواصل فیہ شیبان ثقۃ حجۃ، اور جو موصول بیان کرنے والا ہے وہ شیبان ابو معاویہ ہے، وہ ثقہ اور حجت ہے۔ صاحب و کتاب احتج بہ جماعت، صاحب کتاب ہیں اور ایک جماعت نے ان سے احتجاج کیا، اسی لیے امام ترمذی نے ان کی روایت کو موصول کرا۔ تو یہ مثال تھی زیادت سند کی۔ اب زیادت متن کی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ لفظ یا کوئی جملہ جو ہے متن حدیث میں زائد کر دے جس کو دیگر راویان نے بیان نہیں کیا، اور یہ اختلاف علماء کے مابین اس بارے میں، اس زیادتی کے بارے میں اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے اکثر من سابقت، یعنی سند سے زیادہ متن میں زیادتی کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو امام ابو صلاح آئے اور انہوں نے اس میں بحث کی، اور آپ نے کوشش کی کہ اس حل کا، اس اختلاف کا جو ہے وہ حل نکالا جائے۔ تو انہوں نے اس میں ایسی بحث کی کہ جس کے ساتھ اکثر اختلاف جو ہے وہ حل ہو گیا۔ وَيُحَقِّقُ الرَّأْيَ الْمُحَرَّرَ الْوَاضِحَ، اور جو ہے وہ ایک واضح رائے جو ہے وہ قائم ہو۔ وہ یہ ہے کہ زیادت متن 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ زیادت راوی جو ہے وہ زیادت راوی بھی ہو اور مخالفت بھی ہو، یعنی راوی کسی ثقہ راوی کو زیادتی بھی کرے اور وہ دیگر ثقہ راویوں کی روایت کے مخالف ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ رد ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اس میں کوئی منافات یا مخالفت سرے سے نہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ برابر ہے کہ وہ خود اس کو کبھی ناقص بیان کرے، دوسری دفعہ زیادتی کے ساتھ کرے، یا کوئی اور اس کو بیان کرے، یعنی اگر زیادت ثقہ کی وجہ سے کسی کی مخالفت نہیں ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ تیسری نوع یہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے کہ جیسے کا زیادت لفظ معنویت، ایسا معنوی لفظ کہ لم یذکر سائر الروات، جسے باقی روات نے ذکر نہیں کیا، ویخالف الزائد اطلاق الحدیث او شیئا من وصفہ، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کے اطلاق میں وہ لفظ زائد آیا ہے، یا اس کی صفت میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے موصوف کرنا پڑا، یا مطلق تھا تو مقید کرنا پڑا، ایسی کوئی۔ تو اس کی مثال بیان کرتے ہیں ابو مالک اشجعی
جناب ربیعی سے اور وہ حضرت حذیفہ سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا گیا، وجعلت تربتھا لنا طہورا، اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک بنائی گئی۔ تو اب اس میں جعلت تربتھا، یہ جو لفظ ہیں تربتھا، اس کے ساتھ ابو مالک اشجعی جو ہے وہ وہ متفرد ہیں۔ تو لہذا یہ حدیث جو ہے وہ وجہ تردد حاضر قسم بین تو یہ دونوں پہلی اور تیسری کے مابین جو ہے یہ ہوگی۔ تو یہ اول کے مشابہ ہے کہ اسے ایک پوری جماعت نے روایت کیا جمی اجزاء کے ساتھ، اور منفرد اس کے ساتھ ہے کہ انہوں نے تراب کے ساتھ روایت کیا، اور یہ صفت میں مغاجرت ہے، اور اس لیے حکم جو ہے مختلف ہو جائے گا، لہذا یہ دوسری قسم کے جو ہے وہ مشابہ ہو جائے گی، تو ان میں کوئی منافات نہیں رہے گی۔ اب امام ابن صلاح نے اس کا حکم بیان نہیں کیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بس امام مالک اور امام شافعی نے اس کو قبول کیا کہ انہوں نے اس میں کوئی منافات نہیں دیکھی کہ دیگر راویوں کی مخالفت نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ نے اور جو ان کے موافقین ہیں انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ زیادتی جو ہے نا وہ تغییر حکم کا تقاضا کرتی ہے، بس یہ زیادتی جو ہے وہ معارضے کے طور پر ہو جائے گی، لہذا احناف نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس اختلاف کے سبب جو ہے نا وہ عمل میں جو ہے وہ کثیر بیمار ردی کثیر من زیادتی و من ذالک ان الحنفیہ جوز التیمم بکل ما کان من جنس الارض کا صخر والحصا۔ تو اس زیادتی کی وجہ سے کثیر اختلاف ہوا علماء کے نزدیک، جیسے حنفیہ جو ہے وہ تیمم کو جائز مانتے ہیں جن سے زمین سے، پتھر سے، چٹان سے، کنکر سے، اور وہ مٹی کی قید نہیں لگاتے، جبکہ شافعیہ جو ہے وہ مٹی کی قید لگاتے ہیں، یہ عمل کرتے ہوئے تربتھا کے ساتھ۔ تو یہ جو قسم ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے، اور اس کو ہم لیں گے اس لیے کہ یہ محدثین کے قواعد کے موافق ہے اور قبول حدیث ہوگی، مگر یہ کہ وہ شاذ نہ ہو۔ پس زیادتی جو ہے وہ منافی ہوگی جب مادام دون روایات الحدیث فی القوت غیر مقبولت، بس وہ زیادتی منافی ہو جائے گی جب تک وہ دیگر روایات جو ہے وہ قوت میں اس سے کم ہیں، تو بس یہ مقبول نہیں ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ من تقیید قبول زیادت بکونہا غیر منافیت، تو یہ ضروری ہے کہ یوں مقید کیا جائے کہ یہ زیادتی اس وقت قبول کی جائے گی جب وہ منافی نہ ہو، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اس کی قید لگائی، یعنی یہ تیسری قسم اگر محقق دیگر کے منافی نہیں ہے تو پھر اس کو قبول کیا۔ دوسری تیسری تھی شاذ اور محفوظ۔ تو شاذ لغت میں کہتے ہیں منفرد عن الجماعت کو، شذ یشذ اور شذ شذوذا اذا انفرد، کوئی جب آدمی منفرد ہوتا ہے، اور اصطلاحی محدثین میں اس سے مراد وہ راوی ہے جو ما رواه المقبول مخالفا، یعنی مقبول راوی مخالف روایت کرے اپنے سے اولا کی، جو عدد میں اس سے زیادہ ہوں یا حفظ میں زیادہ ہوں، اور اس کے مقابل محفوظ ہوتی ہے، اور وہ ثقہ راوی جو ہوتا ہے رواہ ثقہ مخالفا لمن دونہ بالقبول، ثقہ راوی اپنے سے کم تر مقبول راوی کی مخالفت کرے تو وہ محفوظ ہے۔ تو اس کو بھی دو قسموں میں منقسم کیا گیا ہے، شاذ قسموں کے، شاذ فی السند، شاذ فی المتن۔ تو شاذ مثال جو ہے نا وہ دارقطنی کی عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکثر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جو ہے وہ قصر کرتے اور جو ہے وہ مکمل بھی پڑھتے تھے، اور افطار بھی کرتے اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ یعنی سفر میں کبھی آپ قصر کرتے کبھی پوری پڑھتے، تو یہ روایت جو ہے اس کے راوی ثقہ ہیں لیکن یہ شاذ ہے، شاذن سندن و متنن، اس لیے کہ
یہ جو سند ہے یہ یہ خلاف ہے اس کے جو جس پر متفق علیہ راوی ہیں، کیونکہ یہ عن عائشہ ان فعلها غیر مسبوق، یہ جو ہے وہ عائشہ صدیقہ سے یہ مروی ہے کہ یہ ان کا فعل ہے، یہ غیر مسبوق ہے۔ اور متن جو ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہمیشہ قصر پڑھی، اس پر مواظبت فرمائی، اسی لیے عابد بن حجر نے بلوغ المرام میں فرمایا والمحفوظ من فعلها، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا فعل تھا، اے روایت ذالک موقوفا علیہا لا مرفوعا، یہ روایت موقوف ہے، مرفوع۔ حکم شاذ کیا ہوگا کہ یہ مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ اگرچہ راوی سے کہا ہے لیکن یہ اپنے سے اقوا کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہم نے علم انہ لم یثبت ھذا الحدیث فیکون مردودا، لہٰذا ہم نے جان لیا کہ یہ حدیث مضبوط نہیں ہے، ضبط نہیں ہے اس میں، لہٰذا مردود ہے۔ یہ بڑی دقیق نوع ہے، بس بہت ساری کثیر زیادت ثقہ سند اور متن میں یہ اس کے مشابہ ہے، لہٰذا اس میں نظر دقیق چاہیے تاکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ۔ ھذا والمشہور فی شاذ وہو ما ذهب الیہ الشافعی وغیرہ، یہی مشہور کی تعریف ہے اور جس طرف امام شافعی وغیرہ گئے ہیں، اور امام حاکم اور خلیلی نے تعریف شاذ میں اختلاف کیا اور یہ دونوں ایک اور مذہب کی طرف گئے ہیں۔ امام حاکم نے کہا کہ شاذ روایات میں جو ہوتی ہے وہ غیر معلول ہوتی ہے، پس جب اس میں علت آ جائے تو وہ موقوف ہوگی، یعنی اس میں ایک حدیث میں دوسری حدیث داخل کر دی جائے، یا راوی کا وہم ہو یا مرسل کو موصول بنا دے وہم کرنے والا۔ اور شاذ جو ہوتی ہے وہ منفرد ہوتی ہے ثقہ سے، اور اس کا حدیث میں کوئی اور مطابع جو ہے وہ ذکر نہ ہو۔ اور خلیلی نے اپنی کتاب الارشاد میں کہا کہ جس پر الفاظ ہیں موقع پر وہ یہ ہے کہ شاذ وہ ہے کہ ما لیس لہ الا اسناد واحد، شاذ کی ایک ہی سند ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے شیخ سے منفرد ہوتا ہے، چاہے ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو۔ بس اگر غیر ثقہ ہوگا تو اس کی روایت غیر مقبول ہوگی، متروک کی طرح ہوگا، اور ثقہ ہوگا تو پھر اس کی روایت میں توقف کیا جائے گا یہاں تک اس پر احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ اور ابن صلاح نے اس رائے پر تنقید کی اور کہا ہے کہ یہ حدیث میں بہت وسعت دینا ہے، حدیث شاذ اور غریب اور بہت ساری صحیح جو ہے وہ منفرد حدیثیں صحیح ہو جائیں گی، جیسے ہم نے غرائب میں اس کا ذکر کیا، جبکہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو منفرد روایتیں ہوتی ہیں، غریب جو ہوتی ہے بعض اوقات وہ صحیح ہوتی ہے، تو اس لیے وہ شاذ جو ہے وہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو انہ لیس الامر فی ذلک علی الاطلاق، یہ معاملہ مطلقاً نہیں ہے جیسے خلیلی اور امام حاکم نے کہا، اسی لیے زیادہ مناسب تعریف وہ تھی جس کی امام شافعی نے تعریف کی کہ ثقہ اوثق کی مخالفت کرے۔ چوتھی اور پانچویں جو ہے وہ ہے منکر اور معروف، تو ان کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ بھی جو ہے وہ محققین پر